السلام علیکم دوستو۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہی اسے سزا اور جزا مل جاتی ہے۔ کیا یہ کہنا واقعی صحیح ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک کے کون کون سے مراحل ہیں، جس کے بعد ہی انسان کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ویڈیو کو لازمی پورا واچ کیجیے گا اور اگر پسند آئے تو لوگوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی فرد مرتا ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے اور میت قیامت تک قبر میں رہتی ہے، جو آخری دن ہوگا۔ جب اللہ ان کی زندگی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس دن انسان کو قبر سے اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے نامہ اعمال کا فیصلہ کیا جائے۔ اس عقیدے کو جسم کا جی اٹھنا کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں موت کسی کے جسم سے روح کی علیحدگی اور بعد کی زندگی کا آغاز ہے۔ اس عمل کے بارے میں مختلف تفصیلی بحثیں ہیں اور مکاتب فکر اس کے بارے میں مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس بنیادی ماخذ قرآن اور اسلامی روایات ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کئی نیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان جسمانی اور روحانی تکلیف برداشت کرے گا۔ لیکن مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ تمام برے اعمال یا فیصلے قابل سزا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جنہوں نے اپنے اعمال پر پچھتاوا کیا اور اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے۔ قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ نیکی جو کچھ بھی نہیں کرتے ان سے رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام کے مطابق کسی کو دفن کرنے یا موت کے بعد اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام میں موت کے بعد زندگی کے 14 مراحل ہیں۔ اس میں برزخ، قیامت، حساب، جہنم یا جنت کا اعلان اور اس کے درمیان کئی دوسرے مراحل شامل ہیں۔ چلیے ویڈیو میں جانتے ہیں وہ کون سے 14 مراحل ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارے پاس پہلا مرحلہ عالم برزخ کا ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو روح قیامت تک انتظار کی حالت میں داخل ہو جاتی ہے، جسے برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور بعد کی زندگی کے درمیان عبوری مرحلہ ہے۔ یہ ہماری دنیا اور مردوں کی دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اگر اس شخص کا جسم جل کر راکھ ہو جائے یا کوئی جانور کھا جائے تب بھی ان کی روح برزخ میں زندگی گزارے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ سور پھونکنے کا ہے۔ قیامت کا آغاز کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکیں گے اور لوگوں کو اجتماع کی جگہ پر لے جانے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 3 پر قیامت کا مرحلہ ہوگا۔ قرآنی آیات میں سے ایک میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ قیامت بڑی ہولناک چیز ہوگی۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت اپنا بوجھ گرا دے گی۔ تم لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے نشے میں دودھ، پھر بھی نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن خوفناک غضب ہوگا۔ نمبر 4 پر ہے موت کے بعد جی اٹھنا۔ قرآن کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ قیامت مختلف طریقوں سے واقع ہوگی۔ اس مرحلے میں مردہ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ موت کے بعد جی اٹھنے کا تصور جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، اور اللہ کے لیے نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت آسان ہے۔ 8واں مرحلہ ہے جمع ہونے کی جگہ۔ اگلا مرحلہ اجتماع ہے۔
جہاں تمام زندہ کی جانے والی روحیں جمع ہوں گی۔ وہ جگہ جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اسے اجتماع کی جگہ کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں نامہ اعمال وصول کرنے کا انتظار کریں گے۔ اس مرحلے کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہے۔ نمبر 6 پر ہے نامہ اعمال وصول کرنا۔ اس مرحلے میں روحیں اعمال نامہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں گی۔ اس کتاب میں ان کے اچھے اور برے اعمال کے ریکارڈ موجود ہوں گے، اور اس کی صحیح شکل معلوم نہیں ہے کیونکہ اس کا کہیں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس مرحلے پر زندہ ہونے والی روحیں اپنی زندگی بھر کے اعمال کو دوبارہ دیکھ سکیں گی۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس حساب کا مرحلہ آتا ہے۔ کتاب حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ یکساں اور ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس ہے میزان۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اعمال کا وزن ناپا جائے گا۔ اگر کسی کی نیکیوں کا وزن برے کاموں سے زیادہ ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور اگر اچھے کام برے کاموں سے ہلکے ہوں گے تو سزا بھگتے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم میں جانے والے مومنوں کو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ مرنے کے بعد 9ویں نمبر پر دریائے کوثر ہے۔ یہ وہ حوض ہے جس میں جنت کے دریا کا پانی بہتا ہے۔ قیامت کے دن اس حوض میں پانی جمع ہوگا، اور جب زندہ کیے جانے والے لوگ جمع ہوں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد 10واں مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ یہ جہنم کا پل ہے اور ہر کسی کو اس کو عبور کرنا ہے۔ یہ جہنم کے پار جنت تک پھیلا ہوا ہے، اور اسے انسان کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مختلف روحیں اس پل کو مختلف رفتار سے عبور کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 11ویں نمبر پر شفاعت کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں جن لوگوں نے بعد گناہ کیے ہوں گے وہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کہیں گے، اور جن کا کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ بلند درجات پر فائز ہونے کی درخواست کریں گے۔ نمبر 12 پر ہمارے پاس پاک کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اعراف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کو الگ کرتی ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کون جنت اور جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر ہمارے پاس جہنم آئے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدترین اعمال والا شخص داخل ہوگا اور اسے اذیت دی جائے گی اور اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اسے اسلام میں جہنم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور گنہگار روحوں کو مختلف طریقوں سے سزا دی جائے گی۔ تاہم جہنم میں سزا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی شکل آگ میں جلانے کی ہے۔ اس کے ساتھ 14ویں نمبر پر ہمارے پاس جنت آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیک اعمال والا شخص داخل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آرام دہ زندگی گزارے گا۔ اس جگہ کوئی اداسی، درد، زیادہ گرمی یا سردی نہیں ہوگی۔ اسلام میں جنت یا جنت کے مختلف درجات ہیں۔ قرآن کے مطابق اسلام میں جنت کے 7 درجات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔